اور ناظرین اب آپ کو لیے چلیں گے سیالکوٹ۔ سیالکوٹ میں ضلعی سطح پر ادبی مقابلوں میں نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے 3 تقاریب ہوئیں، جن میں پوزیشن ہولڈرز میں مجموعی طور پر 5,45,000 روپے کے نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ سیالکوٹ میں ضلعی سطح پر ادبی مقابلوں میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے 3 تقاریب ہوئیں، جن میں پوزیشن ہولڈرز میں مجموعی طور پر 5,45,000 روپے کے نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ انٹر اور ڈگری کی سطح پر تحریری اور تقریری مقابلوں میں پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے طلباء و طالبات میں تقسیم انعامات کی تقریب گورنمنٹ علامہ اقبال کالج برائے خواتین میں ہوئی، جس کے مہمان خصوصی رکن صوبائی اسمبلی چودھری اخلاق احمد تھے، جبکہ EDO ایجوکیشن ریاض احمد سوہی، DO کالجز پروفیسر نصیر احمد شائق، چیئرمین ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ایڈوائزری کمیٹی رانا عبدالوحید، پرنسپل مرک کالج پروفیسر قمر ملک، ڈپٹی DO کالجز محمد ارشد بٹ سمیت مختلف تعلیمی اداروں کے سربراہوں، اساتذہ، والدین اور طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری اخلاق احمد نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں ادبی مقابلوں کے انعقاد سے طلباء و طالبات میں مثبت مقابلوں کا رجحان پیدا ہوتا ہے اور ان کی مخفی صلاحیتیں بھی اجاگر ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جلد سیالکوٹ کا دورہ کریں گے اور اپنے دورے کے دوران سیالکوٹ میں ایک نئے گرلز ڈگری کالج کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پرائمری سے ہائی اسکول کی سطح پر تقسیم انعامات کی تقریب کے مہمان خصوصی اسمبلی انجینئر عمران اشرف تھے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں ادبی مقابلوں سے نوجوان نسل میں صحت مند سرگرمیاں فروغ پاتی ہیں۔ پرائمری، مڈل اور ہائی کی سطح پر نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سیالکوٹ کینٹ میں ہوئی، جس میں DEO ایجوکیشن فریدہ خاور اور فوکل پرسن مبشر بٹ نے بھی شرکت کی۔ ڈیرہ غازی خان میں اسلامی جمعیت طلباء نے تحفظ ناموس رسالت کے حق میں ریلی نکالی۔ ڈیرہ غازی خان میں اسلامی جمعیت طلباء نے تحفظ ناموس رسالت کے حق میں ریلی نکالی۔ ریلی جماعت اسلامی کے دفتر سے روانہ ہوئی، جو پورے شہر کا چکر لگا کر ٹریفک چوک پر ختم ہوئی۔ شرکا غلام ہے رسول کے غلام ہے کے نعرے لگاتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ناموس رسالت قانون میں کسی قسم کی ترمیم کی گئی تو وہ اپنی جانیں گنوا دیں گے۔ شرکا نے گورنر پنجاب کی تبدیلی کا بھی مطالبہ کیا۔ ڈسکا میں بھی ناموس رسالت قانون میں متوقع تبدیلی کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ڈسکا میں بھی ناموس رسالت قانون میں متوقع تبدیلی کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ تحریک تحفظ ناموس رسالت کے زیر اہتمام ہونے والی ریلی میں تمام مذہبی جماعتوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ ناموس رسالت قانون میں کسی قسم کی تبدیلی ناقابل برداشت ہے۔ اگر حکومت نے اس قانون میں تبدیلی کی کوشش کی تو اسلامیان پاکستان کی طرف سے انہیں بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریلی کے آخر میں استحکام پاکستان، سربلندی اسلام اور اتحاد امت کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ڈسکا میں MQM کی مقامی قیادت بھی کرسمس پر مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہوئی۔ ڈسکا میں MQM کی مقامی قیادت بھی کرسمس پر مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہوئی۔ رومن کیتھولک چرچ ڈسکا کلاں میں MQM کی طرف سے مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے طور پر کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر MQM ڈسکا کے تمام عہدیدار موجود تھے۔ تقریب کے آخر میں فادر یونس حسین نے پاکستان کی سلامتی اور امن کی دعا کی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری کرسمس بڑے جوش و جذبے سے مناتی ہے۔ اسی طرح رنگ پور کے نواحی علاقے کے اسکول میں بچوں اور بچیوں نے منفرد انداز میں کرسمس منایا۔ اس موقع پر کرسمس ٹری بھی سجایا گیا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستانی مسیحی کرسمس بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ اسی طرح رنگ پور کے نواحی علاقہ چک نمبر 5 3L کے اسکول میں بچوں اور بچیوں نے منفرد انداز میں منایا۔ اس موقع پر کرسمس ٹری کو بھی سجایا گیا۔ کرسمس تقریب میں خطاب فادر کا کہنا تھا کہ کرسمس مقدس تہوار ہے جسے دنیا بھر کے مسیحی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ کرسمس پر مسیحی خاندان اپنے گھروں کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں اور انہیں بہترین طریقے سے سجاتے ہیں اور مختلف انداز میں اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں اور محسنوں سے اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہیں اور امن و سلامتی کے گیت گاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کرسمس اخوت، امن، صداقت اور بھائی چارے کا تہوار ہے۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔
اینٹی نارکوٹکس فورس نے پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان لائی جانے والی منشیات اور اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس میاں والی کے انچارج غلام عباس میمن نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ پشاور کے علاقے متنی کے رہائشی نیاز اللہ کار پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان لے جا رہا تھا۔ چشمہ کے قریب اسے رکنے کا اشارہ کیا گیا تو اس نے گاڑی بھگا دی، تاہم اگلی چیک پوسٹ پر اسے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ کار کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 3 کلو گرام چرس اور بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ نیاز اللہ خان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ اسپین میں محنت مزدوری کرنے والے آزاد کشمیر کے رہائشی خادم حسین کی لاش گھر پہنچ گئی۔ اہل خانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کی موت طبعی نہیں ہے، حکومت تحقیقات کروائے۔ اسپین میں محنت مزدوری کرنے والے آزاد کشمیر کے رہائشی خادم حسین کی لاش گھر پہنچ گئی۔ اہل خانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کی موت طبعی نہیں، حکومت تحقیقات کروائے۔ آزاد کشمیر کے ضلع میرپور کے نواحی علاقے جاتلا کا رہائشی خادم حسین عرصہ 14 سال سے اسپین کے شہر بارسلونا میں روزگار کے سلسلے میں آباد تھا۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے خادم حسین کا اپنے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہ تھا، جس پر اہل خانہ پریشان تھے، لیکن گزشتہ روز اچانک خادم حسین کی میت پاکستان پہنچ گئی۔ مرسا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ خادم کو قتل کیا گیا ہے، اس لیے حکومت پاکستان اس واقعے کی تحقیقات کرائے۔ خادم حسین نے اپنے پیچھے بیوہ اور 2 بچے چھوڑے ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ہوئی، جس میں کہا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حق و سچ کی فتح کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بلکہ دین اسلام کی احیاء کے لیے ایک تاریخ رقم کی۔ میرپور آزاد کشمیر میں شہادت امام حسین کانفرنس ہوئی، جس میں کہا گیا کہ حضرت امام حسین نے نہ صرف حق و سچ کی فتح کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بلکہ دین اسلام کی احیاء کے لیے ایک تاریخ رقم کی۔ منہاج القرآن پاکستان کے زیر اہتمام ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب ناظم اعلیٰ پروفیسر رانا محمد ادریس نے کہا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی باہمی محبت ہی اس وقت منتشر امت مسلمہ کو جوڑ سکتی ہے۔ ممبر کشمیر کونسل سید غلام رضا نقوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو حسینی کردار میں ڈھال کر ہی للکارتی یزیدیت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، مگر ہمارے اپنوں کی وجہ سے ہی اسلام کو دہشت گردی سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ مہنگائی ہو یا عوامی خدمات کے اداروں کی غفلت اور منمانیاں، صحت کا شعبہ ہو یا تعلیم کا میدان، عوام مسائل سے دوچار ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ ارباب اختیار کو چاہیے کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے راہیں تلاش کریں تاکہ عوام کو بھی سکھ کا سانس نصیب ہو سکے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔